السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر، کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ ایک رمضان اور عنایت فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو مردے قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، ان سے اگر کہا جائے کہ تم جب دنیا میں تھے اور جتنی نعمتیں تمہیں ملی تھیں، اس میں سے کوئی ایک نعمت اگر تم کو واپس چاہیے تو تم کون سی نعمت کا مطالبہ کرو گے؟ تو مردے کہیں گے کہ ہمیں ایک رمضان اور مل جائے۔ گویا یہ ان کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمائی، اور اب اس کے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں جو تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ کیا وہ دن تھا کہ دعائیں چل رہی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور استقبال رمضان کے بیانات اور رمضان کیسے گزارنا ہے، اور کہاں یہ ختم بھی ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ انسان اس دنیا میں نہ اپنے اختیار سے آیا ہے، نہ اپنے اختیار سے جائے گا۔ آنے میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما دیا تو وہ دنیا میں آ گیا، اور جانے میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں کہ کب جائے گا۔ دنیا میں آنے کی باری اور ترتیب تو متعین ہے، جانے کی متعین نہیں ہے۔ پہلے دادا آئے، پھر ابا آئے، پھر پوتا آیا، لیکن جانے کا فکس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوتا پہلے چلا جائے، جانے کی باری متعین نہیں۔ تو آیا بھی اپنے اختیار سے نہیں، جائے گا بھی اپنے اختیار سے نہیں۔ اب عقل مند وہ ہے کہ یہ جو بیچ کا پیریڈ اور وقفہ ہے، وہ بھی اپنے اختیار، اپنی چوائس، اپنی پسند، اپنی چاہت سے نہ گزارے، بلکہ رب کی پسند اور چاہت پر جو زندگی گزارے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اسی کامیابی کے لیے اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان کا قیمتی مہینہ دیتے ہیں۔ یہ ایک روحانی کورس ہے۔ اب جب رمضان مکمل ہونے جا رہا ہے تو جیسے کاروباری دنیا میں ہم حساب لگاتے ہیں، لیکھا جوکھا بناتے ہیں کہ کیا پایا اور کیا کھویا، اسی طرح ماہ مبارک جو ہمیں ملا ہے، اب حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان تو ملا تھا ہمیں روحانیت پانے کے لیے، بھوکا پیاسا اور جائز چیزوں کو چھڑوایا گیا تاکہ میری زندگی سے حرام چھوٹ جائے۔ کیا میری زندگی سے حرام چھوٹا یا نہیں؟ یا روزے میں بھی میں غلط کام کرتا تھا، روزے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے ہمیں کیا ملا۔ آج کی یہ بڑی مبارک رات ہے، اس وقت ہم قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ دعا کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ پہلے لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں پیش کرنی ہیں کہ یہ رات کتنی عظمتوں والی ہے، شب قدر کتنی عظمتوں والی ہے کہ ایک تو اس کا نام ہے قدر۔ قدر کے معنی عظمت، رسپیکٹ، کہ آپ کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں۔ اس رات کی گویا اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت اتار دی۔
جس سے اس کی عظمت و اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا وضاحت کے ساتھ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس کے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ لوگ جن کو اپنی زندگی میں کچھ راتیں، ایک رات بھی ایسی مل جائے۔ کون ہیں جو آج کی زندگی میں 83 برس سے اوپر جاتے ہیں؟ بہت کم تعداد ایسے لوگ ہیں۔ تو اس رات کو اگر ہم عبادت کی رات بنا لیں، اللہ سے مانگنے کی رات بنا لیں، اللہ کے سامنے رونے کی رات بنا لیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ رات شب قدر کی رات بن سکتی ہے۔ اللہ والوں نے یہ لکھا ہے، ویسے تو شب قدر فکس نہیں ہے کہ کون سی ہوتی ہے، طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن بعض صحابہ کے کلام میں ثبوت ملتا ہے کہ وہ قسم کھا کر بولتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو 27ویں ہی شب قدر ہے۔ دوسری بات، بعض اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آخری عشرے کی طاق رات اور شب جمعہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس رات کے بھی شب قدر ہونے کے چانسز اور امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اس سال 27ویں کی شب جمعہ جمع ہو رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آج ہی کی رات کو شب قدر بنا دے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مغرب سے ابھی تک اور ابھی سے لے کر صبح تک، ابھی جو ہم یہ بات سن رہے ہیں، دعا کریں گے، ہر عبادت میں یہ نیت کرو کہ یہ شب قدر کی عبادت کر رہا ہوں۔ بیان سننا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، تو ہر عبادت میں یہ نیت کرتے چلے جائیے۔ اسی نیت سے آگے کی بات سنیے کہ اب ہم جو بات سن رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ شب قدر میں ہم بیان سن رہے ہیں تو انشاءاللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہمیں بیان سننے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ رہے گی کب؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک رہے گی۔ تو جو بھی اس رات میں عبادت کریں، آپ اس گمان کے ساتھ کریں، اس یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میری اس عبادت کو شب قدر کی عبادت بنا دیجیے۔ اس یقین کے ساتھ عبادت کریں گے، ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں نے، امت مسلمہ نے رمضان کی ان قیمتی راتوں کا کیا حشر بنا ڈالا ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی ہم غلط شبیہ پیش کر رہے ہیں، رمضان کا غلط کانسیپٹ اور تصور پیش کر رہے ہیں کہ غیر بھائی پوچھتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ وہ تمہارا کھانے کا مہینہ کب آنے والا ہے، وہ راندیر کے بازار کا مہینہ کب آنے والا ہے، بمبئی کے محمد علی روڈ کا بازار کا مہینہ کب آنے والا ہے۔ اسلام نے اس کو بھوک کا مہینہ بنایا تھا، افسوس کہ ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا۔ دیکھیے بازاروں میں چلے جائیے، نوجوانوں کی بھیڑ کے بھیڑ بازاروں میں گھوم رہی۔ اتنی قیمتی راتیں کیا اللہ نے اس کام کے لیے دی ہے؟ یہ اپنی مغفرت کرانے کی رات ہے۔ سال بھر تو ہم غفلتوں میں گھومتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ نے گولڈن چانس دیا ہے، اس چانس کو بھی جو مس کر دے وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ اور رمضان جب اینڈنگ کے قریب جا رہا ہے تو بہت زیادہ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث پاک جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بددعا فرما رہے ہیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، وہ برباد ہو جائے۔ چیف کمانڈر آف ملائکہ جبرائیل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے بددعا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، امت کے بارے میں، امتی کے بارے میں میرے سرکار کوئی غلط بات سن نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام فرما سکتے تھے، اپنی شان رحمت للعالمین کی بنیاد پر میرے سرکار فرما سکتے تھے جبرائیل آپ کون ہوتے ہیں میری امت کو بددعا دینے والے، لیکن نہیں فرمایا۔
سمجھ گئے سرکار کہ جبرائیل اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، یہ اوپر سے آرڈر دیا گیا کہ آپ بد دعا کر دیجیے۔ مغفرت کے اتنے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے، لیکن پھر بھی ہم مغفرت کے لیے تیار نہ ہوں۔ دیکھیے کتنے سارے بہانے کہ رمضان شروع ہوتے ہی شیطان کو قید کر دیا، رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا، ایک فرض کا بھاؤ 70، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، رمضان کے وقت افطار کے وقت جو مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی، مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، چرند و پرند دعائیں کر رہے ہیں، رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ قیدی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، اس کی مغفرت ہو گئی، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جس نے تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ اس کی مغفرت ہو گئی، جس نے شب قدر میں عبادت کی ثواب کی امید اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ اس کی مغفرت ہو گئی۔ پھر آخری دن آتا ہے، آخری رات جب رمضان کی آتی ہے تو پورے رمضان میں اب تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے اس رات میں اتنے اور لوگوں کو آزادی مل جاتی ہے۔ پھر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات آتی ہے، اللہ انعام بانٹتے ہیں۔ پھر عید کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو آج دنیا کے بارے میں جو مانگو گے مصلحت دیکھوں گا، دین کے بارے میں جو مانگو گے وہی عطا کر دوں گا۔ اتنے سارے مغفرت کے بہانے میں نے آپ کو شمار کرائے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک یہ سب مغفرت کے بہانے، اتنے سارے بہانے تھے، پھر بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو اس کے محروم القسمت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر سرکار نے کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ اس پر آمین کی مہر لگا دی کہ یقیناً وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، معافی مانگنا ہے کہ یا اللہ اس بد دعا سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اس آمین سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اپنے مغفور بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ ہی راتیں بازاروں کی نظر ہوتی تھی کہ کوئی کپڑا عید کی تیاری میں گیا، اب تو مہینہ بھر ہمارے جوان اور بازاروں کی زینتوں میں ادھر ادھر گھومتے ہی رہتے ہیں، پورا مہینہ ان راتوں کی نظر ہو جاتا ہے کہ بھئی جاگنا ہے تو رات کٹے گی کیسے، اس پوری رات کو کاٹنا بھی ہے تو چلو بازار میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات کا پیغام یہ ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ارادہ کر لیجئے کہ اگر میں کوئی نیکی نہیں کر سکوں تو کم سے کم فجر تک مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو رمضان اور اس رات کی توہین۔ اس لیے کہ آج چانسز شب قدر کے بہت زیادہ ہے، شب جمعہ ہے، 27ویں شب ہے، اس کے باوجود بھی اگر میں کوئی غفلت کرتا ہوں تو اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور ابھی الحمدللہ تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا تو قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے اور ختم ہوتا ہے من الجنتی والناس کی سین پر۔ با اور سین کو ملائے تو ہوتا ہے بس، یعنی یہی بس تمہارے لیے کافی ہے، اسی پر عمل کر لو، اور بس کا الٹا کر دو تو سب ہو جاتا ہے، یعنی سب کچھ اسی اللہ کی کتاب میں ہے، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ امام صاحب نے جب قرآن مجید مکمل کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید مکمل کرنے کا ادب اور طریقہ یہی ہے، جیسا کہ الحمدللہ ایمان والوں کی بڑی تعداد قرآن مجید رمضان میں بہت سارے مکمل کرتے ہیں، تو مکمل کرنے کی ترتیب ہی یہ ہے کہ جب آپ سورہ ناس پر پہنچے تو الف لام میم سے مفلحون تک دوبارہ پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو سورہ ناس پر پورا ہو گیا تو الف لام میم سے دوبارہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟
قرآن مجید سورہ ناس پر پورا ہو گیا، تو الف لام میم سے دوبارہ کیوں شروع کرتے ہیں؟ ہم المفلحون تب یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اچھا، یہ حکم صرف امام صاحب کے لیے یا نماز کے لیے نہیں ہے. جب بھی ہم لوگ قرآن مجید مکمل کریں نا تو اسی طرح مکمل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید مکمل ہونے کے قریب آتا ہے تو شیطان خوشیاں مناتا ہے کہ ہاں اب تو ختم ہونے والا ہے بس. اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. دشمنی اور دوستی ایک طرف سے نہیں چلتی ہے، دو طرف سے چلتی ہے. جب وہ تم سے دشمنی رکھتا ہے تم کیوں اس سے دوستی رکھتے ہو؟ تم بھی اس سے دشمنی رکھو. تو جب وہ خوشیاں مناتا ہے تو بندہ مومن الف لام میم سے دوبارہ شروع کر کے اس سے اپنی دشمنی کا اعلان کر کے ایک تھپڑ مارتا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے ہم رمضانی مسلمان ہیں کہ قرآن مجید مکمل کر دیں گے؟ نہیں، مومن کی شان تو یہ ہے کہ مکمل کرے گا، پھر شروع کرے گا، پھر مکمل کرے گا. یہ بند کر کے بیٹھ نہیں جائے گا، یہ رمضانی مسلمان نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کی بددعا تو اسی کے لیے کہ بھائی رمضان بھر ملا ہم نے اپنی مغفرت نہ کرائی. اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو رمضان کے بعد سے ابھی سے اس کے گناہ کے پلاننگ بنائے جا رہے ہیں کہ باسی عید کو وہاں جاؤں گا، اگلے دن یہ پکچر دیکھنے جاؤں گا. یہ جو گناہ کے پلاننگ بنائے جا رہے ہیں ابھی سے کہ رمضان کے بعد یہ کروں گا، گویا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتے کی دم ہے، ایک مہینے تک رکھی ہوئی تھی اندر، جو سیدھی رہی اب وہ باہر نکل کر پھر ٹیڑھی کے ٹیڑھی ہو جائے. اس کو رمضان سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ایسا کوئی گناہ کا پلان جو عید کے موقع کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت ساودھان اور اپنے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کی اس مغفرت کے دائرے میں آنے کے لیے آج ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ بات ہے. حدیث پاک میں یہ جو ہم المفلحون تک پڑھتے ہیں اس سلسلے میں ایک لفظ حدیث پاک میں آتا ہے حال اور مرتحل. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک بندہ، اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار کی حاضری، باعظمت حاضری، عشق و احترام والی، آداب والی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے. تو ایک بندہ مثلا عمرہ پہ جا رہا ہے اور اس کی فلائٹ مثلا وایا دبئی یا بحرین ہے، کویت ہے. اب جب انڈیا سے اس کی فلائٹ دبئی پر لینڈ ہوتی ہے تو وہ مطمئن نہیں ہو جاتا ہے کہ ہاں میرا تو اسٹیشن آ گیا. نہیں، اب وہ مطمئن نہیں، مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے، اگلا میرا اور سفر ہے، میری منزل مقصود اس سے آگے ہے. تو حال من الجنتی والناس، ایک اسٹیشن آیا لیکن مومن کا یہ آخری اسٹیشن نہیں ہے. مومن تو پھر قرآن مجید شروع کرے گا. اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں حال اور مرتحل فرمایا. تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے دعا کے تعلق سے، چونکہ یہ ہماری دعائیہ مجلس ہے، قرآن مجید مکمل ہوا ہے. آپ سب بہت ادب کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر جو دعا ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اور آج کی رات میں خوب دعا مانگنے کا اہتمام کیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا کریم ہے، مغز ہے. فروٹ ہوتا ہے، ایک فروٹ کا چھلکا ہوتا ہے، اور بعض فروٹ ایسے رہتے ہیں کہ چھلکا بہت بڑا اور گودا اتنا سا، تو اصل گودا ہے، مغز ہے. تو جتنی عبادتیں ہیں اس میں دعا کو سرکار فرما رہے کہ یہ گودا ہے، یہ مغز ہے. اس لیے آج کی رات میں بھی خصوصاً سب سے زیادہ وقت دعاؤں کے دینے کا اہتمام ہونا چاہیے. انفرادی دعا کیجیے، اجتماعی دعا کے ساتھ انفرادی دعا کا بھی ضرور اہتمام کریں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا دعا مانگنے نہیں آتی. ارے دوست کے ساتھ بیٹھتے تو کتنی لمبی بات کرتے ہیں اور دکھڑے سناتے ہیں، یار کام نہیں چل رہا ہے اور ایسا ہو گیا، پیمنٹ دیا تھا وہ لے کے نکل گیا اور ایسا اور ویسا، آدھے گھنٹے کی ہانکتے. بھائی جو دوست کو بول رہے ہیں وہی اللہ کو بول دیجیے.
وہاں تو اچھا بولنے آتا ہے، وہی بات بولنا ہے. ارے اس کو کیوں بول رہے ہیں؟ آج کل ہم جس کو اپنے پرابلمز بولتے ہیں نا، اس میں 80% ایسے ہیں جو اندر سے ہمارے پرابلم سن کر خوش ہو رہے ہیں. ہم کیوں ان کو بول رہے ہیں؟ اور ایسے کو کیوں بول رہے ہیں جس کے پاس میرے پرابلمز کا حل نہیں ہے؟ اس کو بولیے نا جس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جو میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اس کو بولنا ہے. پبلک کو بول کر کیا فائدہ؟ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. کچھ پریشانیاں بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں بس دل میں رکھ لی جاتی ہیں. کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے جب انسان سخت پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی میں مثلا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس کا دل صدمے سے نڈھال ہے، بہت اندر اندر وہ رو رہا ہے. لیکن جو اندر کی غمی کا ابال ہوتا ہے نا، کبھی اس کا کوئی عزیز آ گیا، مثلا ایک بھائی دور تھا یا ابا سے اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی امی کے انتقال کے بعد، اب 1-2 دن کے بعد ابا کہیں آئے، کہیں سے آئے، یا بھائی کہیں سے آیا، تو اب جب میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر ابا کے ساتھ جب مل کر روؤں گا نا، تو وہ رونا میرے دل کا غم جو ہے وہ ہلکا کر دے گا، اندر کا ابال نکل جائے گا. میں اس کندھے پر سر رکھ کر کئی دیر رو سکتا ہوں، جو میرے غم کے ابال کو باہر کر دے گا. اسی طرح جب بندے مومن بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پریشانیوں سے تنگ آ جائے، تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ آ کر سجدے میں سر رکھ دے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، میں بڑا گنہگار ہوں. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کو سوچ کر رونا. یہ آنکھیں کیوں خشک ہو گئی؟ ان آنکھوں کو رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں قسم کھا کر، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کھا کر فرما رہے، اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، جو باتیں میں جانتا ہوں نا، اگر تم لوگ جاننے لگ جاؤ تو تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، ہنسنا کم ہو جائے. یہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، انہیں رونا نہیں آتا ہے. بولتے ہیں دعا مانگنا نہیں آتا ہے، مولانا دعا کے الفاظ نہیں آتے. یاد رکھیے دعا تو اللہ کی جناب میں اپلیکیشن فارورڈ کرنے کا نام ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. ایک ماں جو اسکول بھی نہیں پڑھی ہے، جو کبھی مدرسہ بھی نہیں گئی ہے، لیکن جب اس ماں کا بچہ ICU میں سیریس ایڈمٹ ہوتا ہے، اس ماں کو دعا کے الفاظ سکھانے نہیں پڑتے ہیں، اس کے گرم گرم آنسو اس کی دعا کے الفاظ بن جاتے ہیں. اس کی آنکھوں کے گرم گرم آنسو اس کی دعا کے الفاظ بن جاتے ہیں. جب چھوٹا بچہ اس کو بولنا نہیں آتا ہے، لیکن ایک ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، میرا کیا پرابلم ہے، اپنی ماں کو الفاظ میں نہیں بتاتا ہے، بتا پاتا ہے. لیکن وہ ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے کہ وہ اپنے بچے کے رونے کی لینگویج جانتی ہے، کہ یہ رونا دودھ مانگنے کے لیے ہے، یہ رونا نجاست کی صفائی کے لیے ہے، یہ رونا فلاں کے لیے. وہ ماں سمجھ لیتی ہے. تو جب ایک ماں اپنے بچے کے رونے کی لینگویج جانتی ہے، تو وہ مہربان رب جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندے کے رونے کی مراد کیوں نہیں جانے گا؟ وہ بڑا مہربان رب ہے، وہ بڑا قدردان رب ہے. آئیے تو صحیح اس کی بارگاہ میں مانگیے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. ایک شاعر کہتے ہیں ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا. ہم کو شکایت ہے کہ جو مانگتے وہ نہیں ملتا ہے. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا. دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا. اللہ کو شکایت ہے کہ کوئی مانگنے والا ہی نہیں. ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا. دینے والے کو گلہ ہے گدا نہیں ملتا. غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. اللہ ہماری غفلتوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم. دینے والا دے کسے دستے دعا نہیں ملتا. دعا والا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا. میں کس کو عطا کروں؟ میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں.
لہذا آج کی اس مبارک رات کو دعا کی رات بنائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگ جائیے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ دعا جو ہے نا، بعض لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ ہے کہ اگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، حرام روزی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، دعا کی قبولیت کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ دعا کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جیسے ڈیل کرتے ہیں اللہ سے ویسے ڈیل کریں، بیٹا ذرا پانی لاؤ، اگر 1 منٹ میں نہیں لایا تو دماغ کھسک جاتا، رہے تیرے کو بولا پانی لا۔ تو بندہ اللہ سے ایسا مانگنا چاہتا ہے کہ جو مانگوں اے اللہ تو دے دے۔ بھائی اللہ سے مانگ رہے، تو اپنے بچے سے تھوڑی مانگ رہے۔ تو یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کا ایک مطلب یہ ہے بندہ جو مانگے وہ مل جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، دعا کی قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو مانگے وہ تو نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اچھا دے دے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو مانگے گا وہی ملے گا، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تب ملے گا۔ یہ دونوں کی میں مثال سمجھاؤں۔ ایک بچہ اپنے ابا کو بولتا ہے، ابا، اس کی عمر ہے 14 سال، ابا مجھے بائک ہونا، بائک دلائیے۔ ابا بڑے رئیس ہیں اور شفقت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، کیپیبل بھی ہے، دلا بھی سکتے ہیں، لیکن وہ ابا اس کو بولتے ہیں، بیٹا تو بائک چلائے گا میرا بیٹا ہو کر؟ نہیں، سیدھا اپنے تو BMW لیں گے، بائک کیا چیز ہے، سیدھا 4 ویل لیں گے۔ مانگ رہا ہے بائک، لیکن ابا دلانا چاہ رہے ہیں وہ۔ تو بندہ جو ہے نا وہ سائیکل میں ہی اٹکا ہوا ہے، اللہ سائیکل دے دے، سائیکل دے دے، سائیکل نہیں ملی ہے، اسی کا رونا رو رہا ہے، دیکھ نہیں رہا بازو میں BMW کھڑی ہے، اسی میں رو رہا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، وہ BMW کی نعمت دیکھ ہی نہیں رہا۔ یہ تو مثال ہے، اتنی ساری نعمتیں نہیں دیکھ رہا ہے، اسی سائیکل میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے کہ آج تک سائیکل کیوں نہیں ملی۔ ارے بھائی ادھر دیکھ کیا کیا مل چکا ہے۔ اور ایک میں نے بات عرض کی کہ وقت آنے پر کہ بھائی ابھی 14 سال کا بیٹا، تیری عمر کم ہے، جب عمر ہوگی نا تو لائسنس بھی بنا کے دوں گا اور ٹریننگ اسکول میں بھی ڈالوں گا اور سکھا کر دلا دوں گا۔ ابھی وقت نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتے کہ ابھی دیں گے نا تو یہ اڑے گا، نافرمان ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا، وقت آنے پر دیں گے۔ تو ایک جب وقت آئے گا تب ملے گا، تیسری شکل کہ جو مانگا ہے اس سے اچھا ملے گا، چوتھی شکل کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ راستے میں بھی حادثہ ہوتے ہوتے اللہ نے حفاظت فرمائی، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈوں سے بھی کم درجے میں، کم وقت میں کسی بڑی مصیبت سے اللہ بچا لیتے، ذرا سا نظر چھپتی تو بہت بڑا حادثہ ہو جاتا۔ زندگی میں کئی بار ایسے تجربات اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں بچایا؟ یہ کسی دعا کا، کسی کی دعا کا، کسی دعا کا اثر ہوتا ہے، اللہ مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کی 5ویں اور آخری شکل یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن بندہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج سب دعا یہاں ذخیرہ اور اسٹاک بن کر میرے کام آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ خوب توجہ کے ساتھ، خوب دھیان کے ساتھ مانگنا ہے۔ آس پاس میں کون بیٹھا ہے اس سے بیزار ہو جائیے، بے نیاز ہو جائیے، بس میں ہوں اور میرا رب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے ایک واقعے کا سنانے کا وعدہ کیا تھا، 2 منٹ میں اس کو سنا کر پھر دعا کریں گے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کی ہدایت کا وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو موقع بنا دیتے ہیں اور انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ والے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو پہلے بہت گنہگار تھے، فاسق و فاجر تھے اور تمہاری زندگی الگ تھی، اب تم اللہ کے ولی کیسے بنے؟ یہ زندگی میں چینجنگ کیسے آیا؟ بہت سارے لوگوں کی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں لگنے کی وجہ سے، گشت کی وجہ سے کسی نہ کسی چیز کو اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔
تو مالک بن دینار سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں یہ صالح انقلاب کیسے آیا، یہ چینجنگ کیسے آئی؟ فرمایا کہ میری ایک پیاری بچی تھی 4-5 سال کی اور بڑی خوبصورت تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی. جب وہ 6-5 سال کے بیچ میں تھی تو وہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا. میری وہی مستی والی شراب و کباب والی زندگی تھی. اس کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ 15 شعبان کو میں سویا تو مجھے رات میں خواب آیا، اور خواب کچھ اس طرح تھا کہ میں ایک اونچائی پہاڑی کی طرف دوڑ رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک بہت موٹا اژدہا، سانپ، اجگر مجھے پکڑنے اور مارنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میں آگے بھاگا جا رہا ہوں. یہ مالک بن دینار خواب سنا رہے. اور بہت آگے جا کر ایک بزرگ سفید جبے میں پورے نظر آئے. مالک بن دینار فرماتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت وہ سانپ میرے پیچھے پڑا، مجھے بچا لو. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ اتنا موٹا سانپ ہے، اتنا تگڑا ہے، اور میں بوڑھا کمزور، میں نہیں بچا پاؤں گا، تم بھاگو بس. وہ بھاگتے گئے تو ایک جگہ ان کو آگ نظر آئی تو وہ ادھر جانے لگے. وہاں سے شور ہوا کہ آپ کی جگہ جہنم اور آگ نہیں، آپ ادھر بھاگیے. تو وہ فرماتے میں دوسری سمت میں بھاگا. اور ایک جگہ ہے جہاں وہ مسلمان بچے جو نابالغ ہونے کی حالت میں، یا کوئی بھی بچے نابالغ ہونے کی حالت میں جن کا انتقال ہوتا ہے، وہ ایک جگہ برزخ میں جمع کیے جاتے ہیں. وہاں اعلان ہوا کہ یہ ایک آدمی بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کوئی بچوں میں سے اس آدمی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ جو 6 سال کی بچی کا انتقال ہوا تھا وہ اندر سے بھاگ کر آئی کہ یہ تو میرے ابا ہیں. اور اس نے پوچھا، اس نے ابا سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، ابا کیا حال بنا رکھا ہے، کیسا حال بنا رکھا ہے؟ اور 27ویں پارے کی سورہ حدید کی ایک آیت کا حصہ اپنے باپ کو سنایا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی بھی اللہ سے معافی کا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ابھی بھی سدھرنے کا وقت نہیں آیا ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں؟ ابا کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ مالک بن دینار فرماتے بس ہو گیا، دل کی دنیا بدلنے کا وقت آ گیا. بچی کی اس آیت کے پڑھنے اور سمجھانے نے دل پر ایسی چوٹ ماری کہ بس میں نے توبہ کر لی اور اسی وقت طے کر لیا کہ اب سے نیکی والی زندگی گزاروں گا. اور پھر میں اپنی بچی سے پوچھنے لگا کہ بیٹا چل، تیرے سمجھانے سے مجھے بات تو سمجھ آ گئی، اب سے میں تقوی والی اور نیکی والی زندگی گزاروں گا. لیکن اس خواب میں مجھے 2-3 باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ سفر کی 2-3 باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وہ موٹا اژدہا کیا تھا اور وہ بزرگ جو بوڑھے تھے وہ کون تھے؟ فرمایا ابا جی وہ جو موٹا اژدہا اور سانپ جو تھا نا وہ آپ کے ڈھیر سارے گناہ تھے، اور وہ جو بڑے میاں تھے نا وہ آپ کی نیکیاں تھی. چونکہ نیکیاں کم تھی، گناہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، اس لیے نیکیوں نے کہا ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کے گناہ تو بہت زیادہ ہے. یہ پوری حقیقت حال ہے. بس اس واقعے نے میری زندگی بدل دی ہے. تو یہی پیغام، یہی آیت ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے. کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم بھی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بدل دیجئے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی متقی بنا دیجئے. رمضان کے تقویٰ کی خیرات پیارے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو ان تمام باتوں پر توفیق عمل سے نوازیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج جمعہ کی مبارک رات بھی ہے. دعا سے پہلے 1-1.5 منٹ ہم درود شریف کی مجلس کر لیتے ہیں. یہ عاجز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک القاب آپ کو سنا رہا ہے. آپ سب جی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے،
تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔